السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سبھی کا ہمارے AR چینل پر دل سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مسجد الاقصیٰ سے متعلق کچھ ضروری اور حیرت انگیز معلومات۔ آپ سبھی حضرات ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ تو آئیے آتے ہیں اب اپنے موضوع پر۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قبلہ یعنی وہ جگہ جس طرف مسلمان اپنا رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بیت المقدس کے بعد اللہ نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ تقسیم کیا۔ بیت المقدس فلسطین کے القدس شہر میں واقع ہے۔ بعض لوگ بیت المقدس کو ہی القدس کہتے ہیں، حالانکہ اصل میں القدس اب ایک شہر کا نام ہے، اور اسی شہر میں بیت المقدس ایک مسجد ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ عالم اسلام کی بہت ہی مشہور مسجد ہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذہبوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیت المقدس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں حکیم العبد مفتی احمدی ارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں حضرت انبیاء کی مزارات کثرت سے موجود ہیں، اس لیے اس جگہ کو قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صالحہ یعنی کہ نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار اور عالم اسلام کی مشہور اور معروف مسجد الاقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اب بات آتی ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد کب رکھی گئی، تو اس کی بنیاد کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یا پھر ان کی اولادوں میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کی تعمیر شام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے کے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو اس کام کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا، اور آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ چونکہ اس عمارت کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہو رہی تھی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنگ سولومن بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں مسجد الاقصیٰ کی طرف، اور یہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ترین کیوں ہے۔ تو ناظرین، الاقصیٰ کے حوالے سے کچھ چند باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ مسجد الاقصیٰ مشرقی یروشلم یعنی ایسٹ یروشلم میں واقع ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد الاقصیٰ وہی جگہ ہے جہاں پر یہودیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تعمیر کرنا ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال یعنی ڈاؤن فال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، یعنی تہس نہس کر دیا۔ بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہودیوں کی مقدس کتاب توریت جلا دی گئی، اور یہودیوں کو غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے قیصر خسرو نے یہودیوں کو دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی، اور یہودی دوبارہ فلسطین کے جنوبی حصے میں آ کر بس گئے۔
اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی، پر یہ تعمیر بھی زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ روم کے بادشاہ ٹائٹس، جس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا، اس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، یعنی توڑ ڈالا، اور ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ اب یہ فلسطین مکمل طور پر یہودیوں سے خالی ہو گیا۔ آج کے یہودی اس واقعے کو ڈایاسپورا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا فلسطین پر ایک بار پھر سے قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ ایک بار پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودی مانتے ہیں کہ جب وہ ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنا لیں گے تو انہیں وہ طلسمی کتابیں حاصل ہو جائیں گی جس کی مدد سے وہ اپنے مسیحا دجال کو جلدی بلا لیں گے، اور وہ دنیا سے مبینہ طور پر اسلام کو ختم کر دے گا، اور یہودیوں کو ان کا وہ اسرائیل عطا کرے گا جس کی جھوٹی دلیل وہ کتاب توریت میں گڑھ چکے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تہہ میں ایک صندوق ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، جس میں اللہ نے بڑی نعمتیں بخشی ہیں اور انبیاء کرام کے تبرکات اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ حضرات کو تابوت سکینہ سے متعلق الگ سے ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ یہ یہودی مسجد میں اسرائیلی سیکیورٹی اور پولیس کے ساتھ آتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی ٹوٹی ہوئی دیوار، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اسی دیوار پر سر رکھ کر روتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ فلسطینی اپنی جان کی قربانی دے کر بھی مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار اسرائیلی فوج اور پولیس نے کئی ہتھ کنڈے اپنا کر مسجد الاقصی پر قبضے کی کوشش کی ہے۔ یہودی مسجد کے گرد و پیش میں کھائیاں کھود رہے ہیں تاکہ مسجد کی بنیاد کمزور کر کے اس کو گرا کر حادثے کی شکل میں دکھا سکیں۔ مسجد الاقصی کے نام پر جو آپ یہ سنہرا گنبد دیکھتے ہیں، دراصل اس کا نام ڈوم آف راک ہے، یعنی چٹانی گنبد۔ چٹانی گنبد نام اس لیے پڑا کیونکہ اس گنبد کے نیچے وہ چٹان موجود ہے جہاں سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر واپس اٹھایا تھا۔ ڈوم آف راک مسجد کے احاطے میں ہی ہے، لیکن مسجد الاقصی اس کے ایک دم پیچھے احاطے کے کونے میں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے ہی معراج کے سفر پر گئے، اور آپ نے اسی مقام پر نبیوں کی امامت بھی کری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت المقدس سے معراج شریف کے لیے تشریف لے جانا قرآن شریف سے ثابت ہے، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات ہم سے کسی بزرگ کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں یا کسی موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو خوب شیئر کیا کریں۔ آپ کے سپورٹ کی انتہا ضرورت ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔